ظہر کی نماز کے بعد 3 سورت مبارکہ 3 منٹ کا وظیفہ ایک بندہ پیسوں سے بھرا بیگ دے گیا 93 لاکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کو خلوص دل سے کرنے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور رحمت و شفقت سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا، آپ کو دل کی مراد حاصل ہوگی۔ اللہ پاک آپ کے رزق اور مال و دولت میں بے انتہا برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں اور کلام میں بڑی ہی طاقت ہے۔ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کریں گے، یہ سورہ مبارکہ پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی، ہر دکھ تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے آپ سے دور فرما دیں گے، اور پھر آپ کی ہر جائز حاجت، ہر خواہش، ہر ضرورت پوری ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ ناظرین اکرام، آج کا یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اس وظیفے کی اتنی برکات، رحمتیں اور فضیلتیں ہیں، آپ دیکھ کر خود ہی حیران رہ جائیں گے۔ آج کا یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گی ان تمام لوگوں کے لیے ہے۔ یہ بہت ہی خاص ہے جنہیں رزق کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں ہمارے اوپر قرض چڑھا ہوا ہے، تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، جتنے بھی رزق کے مسائل ہیں، چاہے آپ کی نوکری کے لیے جگہ جگہ گھوم رہی ہیں، چاہے آپ کا کاروباری مسئلہ ہے یا کوئی بھی آپ کے معاملات ہیں، پریشان ہیں، جتنے بھی آپ کے رزق کے مسائل ہیں، دولت کے مسائل ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک وہ تمام بہت جلد حل ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ وظیفہ اللہ پاک کی ذات پر اعتبار، بھروسہ، توکل کرتے ہوئے کرنا ہے۔ آج کل کے دور میں ہر شخص مالی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے، چاہے وہ کوئی مزدور ہے، چاہے کوئی افسر ہے۔ کئی لوگوں کے منہ سے یہ بات سننے میں ضرور آتی ہے کہ اب تو گھر کے اخراجات بھی اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ میری تنخواہ کے پیسوں سے بھی گزارا نہیں ہوتا۔ اس مہنگائی کے دور میں تو جتنی بھی مرضی اور جیسے بھی دولت کما لیں، مگر پیسے بھی پورے ہی نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ آپ سبھی کامل یقین سے آج کا یہ وظیفہ جب آپ کر لیں گے تو آپ کے رزق میں اتنا اضافہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے فرما دیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ غیبی ہاتھوں سے اور غیب سے ہی آپ کے پاس اتنی زیادہ مال و دولت آ جائے گی کہ آپ کے گھر کے جتنے بھی دولت اور رزق کے حوالے سے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، وہ سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے گا۔ لیکن میں پہلے بھی کئی بار یہ بتا چکی ہوں کہ آپ جب بھی اللہ پاک سے مانگو تو پوری یقین اور پوری امید کے ساتھ مانگا کرو کہ مجھے لازمی ملے گا۔ جب آپ یقین جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا دے گا۔ اللہ پاک کے خزانے میں بہت وسیع عریض ہیں، آپ کی مشکلات تمام کے تمام دور ہو جائیں گی۔ وہ تمام تکالیف اور مشکلات جو زندگی بھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں، انشاءاللہ وہ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ رزق اور اتنی زیادہ دولت عطا فرمائیں گے، آپ کو دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، ان 3 صورتوں سے آپ کی زندگی کے وہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے جو پوری زندگی ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ چاہے آپ قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، چاہے تو میرا اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کو قرض سے نجات دے دے گا، یا آپ کے گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں لیکن تنخواہ بہت تھوڑی ہے، تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ایسے ذرائع پیدا کر دے گا اور ایسی جگہ سے آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما دے گا کہ آپ کی جو بھی مشکل ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ناظرین کرام، اگر تو آپ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، تو اگر تو آپ نے ہر ممکن کوشش بھی کر لی ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ کے رزق کی جو بھی تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ختم نہیں ہو رہی، آپ بے حد مایوس ہو چکے ہیں، تو اب مایوسی کو چھوڑ دیں، کیونکہ مایوسی اوپر سے اوپر ہے، اور انسان کی فطرت ایسی ہے کہ ایسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا، تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اسے احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے، اسے اگر کچھ حاصل کرنا تو وہ اس کی تنگی کو دور کرتا ہے، دعائیں کرتے ہیں، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اسی تھکن سے وہ مایوسی کے اندھیرے میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔
ہے، مگر یاد رکھیے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت کی ایک خوبصورتی ہے، کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت ایک بہت خوبصورت ہے، یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل ہو تو آسانی بھی مل جاتی ہے، حالات چاہے جتنے بھی اکٹھا کیوں نہ ہوں، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہوں، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ نہ دکھ صدر رہتا ہے اور نہ ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ اس روشنی سے انسان باطنی اور ظاہری طریقے سے مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ناکامی اور مشکل وقت سب عارضی ہے۔ وہ اس وقت سے آشنا ہو جاتا ہے کہ یہ زوال، یہ مشکلات سب انسان کی ہمت کو جانچنے کے لیے قدرت نے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنی فتح اور کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے زوال اور ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کسی بھی حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنے رب سے امید رکھنی چاہیے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، انشاءاللہ وہ آپ کی تمام پریشانیاں حل کر دے گا۔ اب آپ یہ وظیفہ کر لو، اس کے بعد آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے یہ معجزات دیکھو گے کہ یہ عمل کس دن کرنا ہے، کس وقت، یعنی اس نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے اور کتنے دن تک مسلسل کرتے رہنا ہے۔ یہ سب انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ جو بھی میرے بہن بھائی اس کی تنگی کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں، پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جلد کاروبار کے نہ چلنے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو جلد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جو چاہتے ہیں ان کے پاس جلدی سے واپس رزق اور دولت آ جائے، وہ بس یہ چھوٹا سا عمل کر لیں اور اگلے دن اگر ان کے مقدر میں یا ان کے نصیب میں دولت نہیں ہے کوئی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ان کے نصیب میں ایسے دولت آئے گی وہ یقین نہیں کر سکیں گے۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو وہ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اپنی رحمت اور شفقت فرمائیں گے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ سب حل ہو جائیں گے۔ وہ بندہ جو کئی سالوں سے بے روزگار ہے، جو کئی سالوں سے گھر پر ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کر سوچ ہی رہا ہے کہ اب میرا اور میرے گھر کا کیا ہوگا، وہ کوشش تو کرتا ہے لیکن اس کو کوئی فائدہ یا کوئی خاص نتیجہ ہی نہیں ملتا۔ مختلف جگہوں پر جاتا ہے لیکن کہیں پہ بھی کوئی چھوٹی چھوٹی موٹی نوکری اس کو نہیں ملتی۔ جب وہ کبھی بھی کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کا وہ کام اس کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہی ہو جاتا ہے اور سب جمع پونجی جو اس کی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان کے لیے آج بہت ہی نایاب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ کوثر خیر الکثیر کا لفظ پہلی آیات میں مذکور ہونے کی مناسبت سے مقرر ہوا ہے۔ یہ سورت بلا اتفاق مکی ہے اور شان نزول بھی اس پر شاہد ہے۔ اس کی آیات 3 ہیں۔ یہ قرآن کی مختصر ترین اور ساتھ میں جامع ترین سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں رسول رحمت تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اہم ترین خوشخبری ہے کہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تکمیل اور تا قیامت باقی رہنے کی ضمانت کا بھی اعلان ہے۔ جو بھی میرا بہن بھائی اس وظیفے کو سچے دل سے کرے گا انشاءاللہ وہ لازمی کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص جو ہے اس میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے، اللہ کو ماننے کی جو تعریف ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ کوئی بھی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ فلاں رب سے فلاں اللہ ہے، جو غیر مسلم ہیں وہ یہ کہتے ہیں، تو ان کے سامنے سورہ اخلاص رکھ دی جائے تو سورہ اخلاص اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی وحدانیت ہے۔ جو کوئی ان آیات پر پورا اترتا ہے وہ اللہ ہے، وہ اللہ ایک ہے، کوئی بھی نہیں ہے ایسا اللہ کے سوا، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو پوری کائنات میں ڈھونڈ لو ایسا کوئی نہیں ملے گا، صرف اللہ ہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے، آپ تمام لوگ بھی اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے وظائف کریں، آپ لوگ دل میں وسوسے نہ رکھیں، پھر اللہ پاک کی آپ کی ایسی مدد
فرمائے گا، آپ پر ایسا کرم ہوگا پوری دنیا حیران رہ جائے گی۔ جو لوگ آج آپ کو دھتکار رہے ہیں، جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ لوگ بھی آپ کے پاس جب پیسہ آ جائے گا، جب دولت آ جائے گی تو وہ لوگ بھی آپ کے آگے پیچھے گھومنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آپ کی غریبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، بنا رہی ہیں، وہ لوگ بھی آپ کے سر پر بیٹھ جائیں گے۔ ناظرین اکرام، اسی کا بھی غربت اور افلاس میں مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اسلام نے یہ چیز سختی سے منع ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت انس بن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہیں، اور ان کے پاس 2 پرانی چادریں ہوتی ہیں اور انہیں کوئی پہنا نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا رتبہ اور مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ کام کر کے ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ ناظرین اکرام، جب آپ لوگ یہ وظیفہ کرنے لگو تو اس کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، کسی بھی نماز کے بعد آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن ظہر کی نماز کے بعد اگر کریں گے تو اس کی تاثیر بہت زیادہ ہو جائے گی۔ جب دیکھیں کہ کچھ وقت آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو وقت ضائع کیے بغیر آپ فوراً یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ جب آپ لوگوں کو لگے کہ اس وقت کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا تو اسی وقت یہ وظیفہ آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر ظہر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ نے جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے، کسی گندی جگہ پہ بیٹھ کے یا کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کے آپ کو یہ وظیفہ نہیں کرنا جہاں پر آپ کو شک ہو کہ شاید کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر اس جگہ کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھو لیں۔ اگر آپ گھر میں ہیں تو گھر میں جائے نماز لازمی ہوگی، آپ جائے نماز بچھا کے یہ وظیفہ سکون سے بیٹھ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کام پہ ہیں تو اسی کرسی پر، اسی میز پر بیٹھ کے آپ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ نماز والا درود پاک ہے، اس کو آپ پڑھیں، 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود پاک کو پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح لے لیں، اگر اس وقت تسبیح نہیں ہے تو آپ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ پھر تسبیح یا انگلی کے پہلے حصے یعنی پہلے دانے پر آپ نے 3 مرتبہ یا اللہ یا رحمان آپ نے 3 مرتبہ صرف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مکمل سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ پھر 1 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص مکمل پڑھنی ہے، پھر 1 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لینی ہے دوسرے دانے پر، پھر یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور پھر سورۃ الم نشرح پڑھنی ہے، دوسرا دانہ آگے کر دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 2 دانوں کی یہ تسبیح آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ باقی دانے بھی پڑھنے ہیں۔ پھر یا اللہ یا رحمان 3 مرتبہ، پھر سورۃ الکوثر 1 مرتبہ، سورۃ الاخلاص 1 مرتبہ، الم نشرح سورت 1 مرتبہ، دانہ آگے کر دینا۔ اسی طرح سے 100 مرتبہ آپ نے یہ 100 دانوں والی تسبیح مکمل کرنی ہے، اور اللہ کا ایک نام بعد میں آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف اتنا پڑھ لیں کہ وہ بہتر ہے۔ اگر نہیں تو استغفر اللہ جو مکمل تسبیح ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ کسی بھی قسم کے وظیفے کے لیے ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کرے، ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں کی پورے پوروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ کی انگلیوں کے بوروں پر بھی یہ وظیفہ کر لیں۔ اگر ہاتھ کی انگلیوں پر گننے میں دشواری ہوتی ہے تو بے شک آپ تسبیح کا استعمال کر لیں، لیکن
لیکن ہاتھوں پر شمار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اس تسبیح کے بعد اللہ تعالیٰ سے نہایت خلوص اور درد مندانہ انداز میں گڑ گڑا کر اپنی مشکلات اور حاجات کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ کے ہاں منظور و قبول ٹھہرے گی۔ لیکن ایک بات واضح کر دیں کہ آپ صرف کسی وظیفے کے لیے ہی نماز نہیں پڑھتے، بلکہ نماز کو اپنے مستقل عادت بنا لیں۔ نماز کا اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں کثرت سے نماز کا احکامات آئے ہیں اور بہت ساری احادیث بھی ہیں۔ نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے نماز کا ہی سوال کیا جائے گا، اس لیے نماز پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ شاید دنیا میں تو کامیاب ہو جاؤ لیکن آخرت میں ذلیل و رسوا رہو گے۔ اس وظیفے کو کرنے کی 2 شرطیں ہیں کہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کی جائے گی، صرف اور صرف رزق حلال ہی کمائیں، پھر اس میں سے آپ خود بھی کھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی حلال کھلائیں۔ اس وظیفہ کو سچے دل سے کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی رحمت اور شفقت سے معاف فرمائیں اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائیں، سچا پکا عاشق رسول بنائیں، ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جو وظائف ہم کرتے ہیں ان کو اپنے اللہ پر بھروسہ توکل کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا کریں، اور دوستو ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔